والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وأنت في قلبي. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعة حسبي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الطاعت حسبی، طاعت میری عزت ہے. طاعت کا لفظ طاع سے نکلا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ حکم کو ماننا، اور ایسے بندے کو مطیع کہتے ہیں. مطیع وہ انسان ہے جو نشاط قلب کے ساتھ کسی بندے کی بات کو مانے. ایک ہوتا ہے مارے باندھے کام کرنا، ایک ہوتا ہے دل کی خوشی کے ساتھ کسی کی بات کو ماننا. تو مطیع کہتے ہیں اس بندے کو جو صمیم قلب کے ساتھ، دل کے نشاط کے ساتھ خوش ہو کر کسی کی بات کو مان لے. اور حسب کا مطلب ہوتا ہے وہ بزرگی جو انسان کو اپنی صفات کی وجہ سے حاصل ہو. ایک بزرگی نسب کی وجہ سے ملتی ہے، جیسے سادات میں سے کوئی ہو. یہ بھی ایک بزرگی کی بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس کو اللہ تعالی نے ایک نسب کا تعلق عطا کر دیا. تو حسب کہتے ہیں وہ عزت، وہ بزرگی جو بندے کو صفات کی وجہ سے ملے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا: الطاعت حسبی، کہ طاعت میری عزت ہے. اس حدیث پاک میں ایک بڑا راز بتایا گیا. عام طور پر لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ تفوق میں عزت ہے، ہم دوسروں کے اوپر غالب آ جائیں، دوسروں سے آگے بڑھ جائیں، دوسرے ہمارے مطیع بن جائیں، اس میں ہماری عزت ہے. جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ایک اور بات فرما رہے ہیں کہ جو انسان مان کر چلنے والا ہو اس کو عزت ملتی ہے. منوانے میں نہیں، ماننے میں عزت ہے. اس لیے مومن مان کے چلتا ہے. ارشاد فرمایا: اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور جو تم میں سے والی امر ہیں، ذمہ دار ہیں. چنانچہ اولی الامر دو طرح کے ہوتے ہیں. دین کا معاملہ آئے گا تو علماء، وقت کے فقیہ، مفتی حضرات، یہ اولی الامر ہوں گے. اور جہاں ملک کے انتظام کا معاملہ آئے گا تو جو حاکم وقت ہوگا اس کو اولی الامر کہیں گے. چنانچہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کوفہ شہر آباد کیا تو اس کے بعد انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو بھیجا
اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور فرمایا کہ لوگوں، میں تمہاری طرف عمار بن یاسر کو امیر بنا کے بھیج رہا ہوں اور عبداللہ ابن مسعود کو وزیر بنا کے بھیج رہا ہوں، لیکن ان حکام کی بات تب مانی جائے گی جب شریعت و سنت کے مطابق ہوگی۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مخلوق کی کوئی بات نہیں ماننی۔ اسی لیے اس آیت مبارکہ میں اطیعوا اللہ یعنی اللہ کی اطاعت، اس کے لیے مستقل اطیعوا کا لفظ ہے، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے پہلے اطیعوا کا لفظ ہے، پھر اولي الامر سے پہلے اطیعوا کا لفظ نہیں آیا۔ وہ اس لیے نہیں دیا کہ اگر یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلتے رہیں گے تو تم اطاعت کرتے رہنا، چلنا چھوڑ دیں گے تو تمہارے اوپر اطاعت بھی ضروری نہیں۔ تو مومن مان کے چلتا ہے۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے نماز کا امام، جو عمل وہ کر رہا ہو مقتدی کے لیے وہ کرنا ضروری، اگر نہیں کرے گا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اگر امام رکوع کر رہا ہے، سجود کر رہا ہے اور مقتدی صاحب کہیں کہ آج ہم قیام کے بعد سیدھا تحیات میں چلے جائیں گے تو اس کی نماز نہیں قبول ہوگی۔ جو امام کر رہا ہے اس کو کرنا پڑے گا، اطاعت کرنی پڑے گی۔ تو جس طرح نماز میں ہمارے امام ہوتے ہیں، ان کے پیچھے چلنا، ویسا کرنا ہم پہ ضروری ہوتا ہے، اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہماری 24 گھنٹے کی زندگی کے امام ہیں۔ ہمیں کھانا ان کے طریقے کے مطابق، پینا ان کے طریقے کے مطابق، لباس، گفتار، کردار، میل جول، ہر چیز ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق کرنی۔ اس لیے مومن کو ہر وقت یہ فکر رہتی ہے کہ میں ایک ایک عمل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو اپناؤں، اور جو اپنا لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جب شادی ہوتی ہے تو یوں سمجھا جاتا ہے کہ دلہن کے جس عضو بدن پر زیور پہنا دیا جائے گا وہ عضو خوبصورت لگے گا۔ مثلاً انگلیوں میں انگوٹھیاں پہنے گی تو انگلیاں خوبصورت نظر آئیں گی، بازوؤں پہ چوڑیاں پہن لے گی تو بازو خوبصورت نظر آئیں گے، گلے میں ہار ڈال لے گی تو گلا خوبصورت نظر آئے گا، کانوں کے اندر اگر کچھ لٹکا لے گی تو وہ کان خوبصورت۔ غرض یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس عضو پہ اس نے زیور پہن لیا، خامن کی نظر میں وہ عضو خوبصورت بن جائے گا۔ بالکل یہی مثال ہے کہ مومن اپنے جس عضو کو سنت کے مطابق بنا لیتا ہے، اس کا وہ عضو بدن اللہ رب العزت کی نظر میں خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو متبع سنت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے محبت فرماتے ہیں۔ ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فرما دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائیں گے۔ تو سچی بات تو یہی ہے کہ جس چیز کی نسبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جا کر جڑ گئی وہی خوبصورت بن گئی۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام سنت کو اپناتے تھے اور
اور اس معاملے میں بالکل نہیں شرماتے تھے. چنانچہ حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کی طرف آئے تو کھانا کھاتے ہوئے لقمہ دسترخوان پہ گر گیا، انہوں نے اٹھا کے کھا لیا. سنت یہی ہے. تو ساتھ والے نے کہا کہ یہاں کے لوگ اس بات کو معیوب سمجھتے ہیں. تو انہوں نے آگے سے تاریخی جواب دیا، فرمایا اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، ان احمقوں کی وجہ سے میں اپنے حبیب کی سنت کو چھوڑ دوں گا. اس سے اندازہ لگائیں نا ان کے دل میں سنت کی کتنی عظمت ہوگی. اللہ. ہمارے بھائی ظہیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے اس ادارے کے پہلے ناظم تھے، مہد کے نہیں، جو ہم مہد کے ساتھ دوسرے کام کر رہے ہیں، اللہ نے ان کو بہت امیر گھرانے میں پیدا کیا اور بہت شہزادگی کی زندگی انہوں نے گزاری، کروڑوں پتی، لیکن سب کچھ کو اللہ کے لیے قربان کیا اور دین کے اس کام میں وہ یہاں پر آ گئے. باتیں تو بہت ہیں. ایک بات بتاتا ہوں کہ ایک مرتبہ وہ سفر کر رہے تھے، کسی پیٹرول اسٹیشن پر رکے، پانی پینا تھا، تو ایک صاحب نے انہیں پانی کا گلاس دیا. تو انہوں نے پانی کا گلاس لیا، نیچے زمین پر بیٹھ گئے، اکڑوں بیٹھتے ہیں جیسے، اور پانی پی کے پھر کھڑے ہو گئے. تو ایک آدمی کوئی مسافر قریب کھڑا تھا، وہ کہنے لگا مولانا کھڑے کھڑے بھی پی سکتے تھے کیا، نیچے بیٹھنا. تو جب اس نے یہ بات کی تو ظہیر صاحب نے جواب دیا کہ میں ایک لمحہ کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو ترک نہیں کر سکتا. ایک لمحہ کے لیے میں اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کر سکتا. نیچے بیٹھنے، پانی پینے اور پھر کھڑا ہونے میں تو بہت وقت لگتا ہے. جب یہ دل میں کیفیت ہو نا کہ میں ایک لمحے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، نبی علیہ السلام کی سنت سے روگردانی نہیں کر سکتا، کہنے لگے کہ نیچے بیٹھنے میں، پانی پینے میں اور پھر کھڑا ہونے میں تو بہت وقت لگتا ہے. جب یہ دل کی چاہت ہوتی ہے نا، پھر اللہ کے ہاں قبولیت ہوتی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت پر محبت کے ساتھ عمل کرنا، اس لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عہد لیا، بیعت لی. کس مقصد پر؟ اسمعوا واطیعوا، کہ تم جو سنو گے اس پر عمل کرو گے، اس کو مانو گے. آج اگر آپ کسی سے بات کریں، آگے سے جواب ملتا ہے میں سب جانتا ہوں. تو جاننے کی تو آج کمی نہیں، ماننے کی کمی ہے. آپ یہ سوچو کہ جتنا آپ جانتے ہو اس میں سے مانتے کتنا. قیامت کے دن تو یہی سوال پوچھا جائے گا نا کہ تم نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا. یہ تو نہیں پوچھیں گے کہ تم نے کتنا علم حاصل کیا، نہیں، جتنا علم بھی حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا. تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیعت کی، اور واقعی آج کے دور کے نوجوانوں کو بھی یہ چیز سکھانے کی ضرورت ہے. یہ سنتے بہت کچھ ہیں، کرتے اپنی مرضی ہے. کتنی اچھی باتیں ان کو ماں بتاتی ہے، باپ بتاتا ہے، بڑے بتاتے ہیں، اساتذہ بتاتے ہیں. ہر بات کو مانتے ہیں؟ نہیں مانتے. سن لیتے ہیں، کرتے وہی ہیں جو مرضی ہوتی ہے. تو یہ جو ماننے میں کوتاہی ہے، اس کی وجہ سے قبولیت میں کوتاہی ہو جاتی ہے، کمی رہ جاتی ہے.
جو اپنے آپ کو پیش کر دے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے کی تو یہ حالت تھی کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے مسجد نبی میں فرمایا کہ بیٹھ جاؤ. ایک صحابی مسجد نبی میں داخل ہو رہے تھے، ایک قدم باہر تھا ایک اندر، تو جیسے سنا بیٹھ جاؤ وہی بیٹھ گئے کہ اب آگے حرکت کرنا اور پوزیشن کو بدلنا یہ بھی میرے لیے ٹھیک نہیں ہے. اس درجے کی اتباع جب حاصل ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو دنیا کے اندر عزتوں سے نوازتا ہے. اس لیے جو پہلے خادم بنتا ہے وقت آتے اللہ تعالیٰ اسی کو مخدوم بنا دیتے ہیں. اور آج تو شروع سے ہی مخدوم بننا چاہتے ہیں. میری مانی جائے، بیوی کہتی ہے میری مانی جائے، خاوند کہتے ہیں میری مانی جائے، ماں باپ کہتے ہیں ہماری مانی جائے، اولاد کہتی ہے ہماری مانی جائے. ہر کوئی منوانے پہ تلا ہوا ہے. یہ دل کے اندر شوق ہو کہ میں مان کے چلوں یہ بہت کم ہے. اور جن میں یہ شوق ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ ایسے بچوں کو، ایسے نوجوانوں کو پھر بخش لگا دیتے ہیں. جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے، نبی علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ ہم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں. طبیعت تو پہلے ہی اداس تھی، بچھڑے ہوئے تھے مکہ بیت اللہ سے. تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کو یہ بتا دیا، صحابہ نے بھی تیاری کر لی. چنانچہ نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے اور صحابہ آ کے ساتھ ساتھ ملتے رہے. مکہ مکرمہ سے کوئی 18 میل دور ایک جگہ جس کا نام تھا حدیبیہ، نبی علیہ السلام نے وہاں قیام فرمایا. 1000 صحابہ کرام بھی ساتھ تھے. ادھر سے قریش مکہ کو پتہ چلا. انہوں نے کہا کہ بھئی اگر یہ اس طرح آ گئے تو ہماری تو چودراہٹ ختم ہو جائے گی. یہ جو ناک ہوتا ہے نا یہ بھی عجیب چیز ہے. اور جو کہتے ہیں نا میری ناک اونچی رہے، اللہ اسی کی ناک کو موم کی ناک بناتے ہیں. ہر کوئی اس کو جو ہے نا ٹیڑھا کرتا ہے، اس کی ناک کو نیچا کر دکھاتے ہیں اللہ. تو قریش مکہ نے کہا کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے آرام سے یہ آئیں اور طواف کر کے چلے جائیں، عمرہ کر کے چلے جائیں. لہذا بندوں کو بھیجو اور ان کو روکو. نبی علیہ السلام نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ وہ جائیں اور جا کر قریش مکہ سے بات کریں، بھئی ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم ایک عبادت کرنا چاہتے ہیں. اب آپ لوگ مہربانی کرو ہمیں وہ عبادت کرنے دو. وہ مانتے نہیں تھے. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافی دن لگ گئے، کئی دن لگ گئے وہاں پر. اس دوران انہوں نے آفر بھی کی. عثمان غنی اللہ عنہ کو کہا آپ اگر طواف کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر لیں، آپ کو نہیں ہم روکتے. ہم کہا میرے آقا تو وہاں بیٹھے ہو اور میں یہاں طواف کروں، کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنے میں خبر مشہور ہو گئی کہ عثمان غنی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا. جب نبی علیہ السلام نے سنا تو آپ نے اللہ رب العزت کے حکم پر صحابہ سے بیعت لینی شروع کر دی کہ اب ہم ان کے ساتھ لڑیں گے، نمٹیں گے اور ان کو سبق سکھائیں گے. اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے. ایک درخت تھا کیکر کا، اس کے نیچے بیٹھ کر نبی علیہ السلام نے یہ بیعت لی. سب صحابہ نے بیعت کی. سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے آگے بڑھے تھے، عبداللہ ابن عمر لانو، سلمہ لانو. چنانچہ
صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری طرح ذہنی طور پہ تیار ہو گئے کہ اب ہم نے آگے بڑھنا ہے، اور یہ جو کافر ہے نا قریش مکہ، بس ان کے ساتھ دو ہاتھ ہم نے کرنے ہیں، نمٹنا ہے ان کے ساتھ۔ اب جب اس بیعت کا پتہ چلا کافروں کو، انہوں نے پھر سہیل بن عمر کو بھیجا۔ یہ ایک بندہ تھا جو بڑا باطونی آدمی تھا، سمجھدار تھا، اور بادشاہوں کے دربار میں جاتا تھا، اس کو بات کا سلیقہ آتا تھا۔ متولی کلام ہوتے ہیں نا، بعض لوگ بات کے دھنی ہوتے ہیں، تو یہ ایسا بندہ تھا، حالات کی ججمنٹ کرنا جانتا تھا۔ اس کو بھیجا کہ بھئی جاؤ۔ پہلے اور بھی چند لوگ آئے مگر ان کے ساتھ کوئی بات بنی نہیں۔ جب سہیل آیا تو نبی صاحب نے فرمایا اچھا سہیل آیا ہے، اب سہولت ہو جائے گی، آسانی سے ہے نا سہیل کا نام، تو فرمایا اب سہولت ہو جائے گی۔ چنانچہ آپس میں شرائط طے پائیں کہ اس سال تو مسلمان واپس چلے جائیں، اور اگلے سال آئیں تو پھر ہم ان کو عمرہ کرنے کی اجازت دیں گے۔ اور اس میں اس نے اور بھی شرطیں داخل کر دی۔ کہنے لگا جی کہ جو مسلمان ہو جائے گا ہمارے لوگوں میں سے تو مسلمان اس کو واپس کریں گے، اور جو مسلمانوں میں سے کافر ہوگا ہم واپس نہیں کریں گے۔ کیسی شرطیں تھیں سمجھ نہیں آتی تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان شرائط پر آمادہ۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ایک ایمانی غیرت تھی، ان کو لگ رہا تھا کہ ہم اتنا دب کے کیوں ان کے ساتھ شرطیں کریں، ان کو کہو کہ یہ ہمارے ساتھ لڑ لیں، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، ہم نے بدر احد میں آزمایا ہوا ہے ان کو، کیا ان سے گھبرانے اور ڈرنے کی ضرورت ہے؟ مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بات پر آمادہ ہو گئے۔ چنانچہ معاہدہ لکھا گیا، لکھنے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ چنانچہ انہوں نے جب بسم اللہ لکھا تو اس پر بھی اس نے اعتراض کیا کہ بسمک اللہم لکھیں، خیر انہوں نے وہ لکھ دیا۔ اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور قریش مکہ کی طرف سے ایک معاہدہ ہے۔ اس پر اس نے پھر پھڈا کیا، کہنے لگا جی اگر ہم ان کو رسول اللہ سمجھ لیتے مان لیتے تو جھگڑا ہی کیا تھا، تو محمد الرسول اللہ کی بجائے محمد بن عبداللہ لکھے۔ نبی اسلام نے کرا کہ کر لو۔ اب علی عنہ کے لیے بڑا مشکل کہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہو اور اس کو وہ اپنے ہاتھوں سے کاٹ دیں، محبت چیز ہی ایسی ہوتی ہے۔ اور کہنے لگے نبی میرا دل نہیں مانتا، فرمایا علی تم ایسا کر لو، ایک وقت آئے گا تمہارے ساتھ بھی بالکل یہی صورتحال پیش آئے گی اور تمہیں بھی اپنے نام کے ساتھ لکھا ہوا لفظ کاٹنا پڑے گا۔ اور وہ بات جنگ صفین میں بہو پیش آ گئی۔ خیر جب یہ معاہدہ لکھ دیا گیا تو اتنے میں سہیل کا اپنا بیٹا تھا، اس کا نام تھا ابو جندل، نوجوان تھا، اس کو سہیل نے گھر کے اندر باندھا ہوا تھا، مارتا تھا، پیٹتا تھا، سزا دیتا تھا۔ اس کو پتا چلا کہ مسلمان اتنا قریب ہے تو وہ کسی طرح چھوٹ چھٹا کے وہ بھی وہاں پہنچا، بیڑیاں بھی ساتھ ہیں اور آ گیا۔ جیسے آئے تو سہیل کہنے لگا کہ جی دیکھو معاہدہ ہمارا اگرچہ لکھا نہیں گیا، سائن نہیں ہوئے، طے تو ہو گیا ہے نا،
لہذا یہ ہمیں واپس کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ سہیل میری بات مان لو کہ ابو جندل کو میرے پاس رہنے دو. اس نے کہا نہیں ہم تو معاہدہ ہی نہیں کریں گے. پھر اب یہاں ایک سبق ہے کہ بعض اوقات بڑے فائدے کی خاطر چھوٹے نقصانوں کو برداشت کر لیا جاتا ہے، اور یہ فقہی اصول و کلیات میں سے بھی ہے. جیسے کپڑے کی مارکیٹ ہے، اس میں ایک آدمی لوہے کی بھٹی بنا دے اور اس میں خوب دھواں ہوتا ہو اور لوگوں کے کپڑے خراب ہوتے ہوں، تو حکومت کو اختیار ہوگا وہ زبردستی اس بندے کی بھٹی کو بند کروائیں، کیونکہ دوسروں کا نقصان ہے اس میں. تو دیکھیے بڑے فائدے کی خاطر چھوٹے نقصان برداشت کر لیے جاتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آمادہ ہو گئے. اب جب نبی علیہ السلام تیار ہو گئے تو سہیل اس وقت اٹھا اور اس نے مسلمانوں کے سامنے ابو جندل کو مارنا شروع کر دیا. تھپڑ مار رہا ہے اور ابو جندل رو رہے ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت صحابہ کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی. اللہ بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش تھی. چنانچہ مسلمانوں کے دل بہت دکھی ہوئے، حتیٰ کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم دب کے کیوں اتنا وہ ان سے معاہدہ کر رہے ہیں؟ نبی صاحب نے فرمایا انی رسول اللہ، میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، وَلَسْتُ عَاصِي وَهُوَ نَاصِرِي، اور میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا اور اللہ میرا مددگار ہے. عمر لانو نے بات سن لی، خاموش ہو گئے. آئے صدیق اکبر لانو کے پاس، ان سے بھی یہی بات کہی کہ ابو بکر ہم اتنا دب کے کیوں یہ سلوک کر رہے ہیں؟ ان کا عمر تم جانتے ہو کہ نبی علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں؟ جی. تم جانتے ہو کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے. چنانچہ جو جواب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر لانو کو دیا تھا، ہو بہو وہی جواب ابو بکر صدیق لانو نے دیا. سوچ میں وحدت تھی، ایک سوچ تھی. چنانچہ عمر لانو خاموش ہو گئے. اتنے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا بھئی تم جو اپنی قربانی کے جانور لائے تھے، اب وہ قربانی کا جانور تم قربان کر دو اور اپنے احرام اتار لو. کتنا مشکل کام ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ کہہ کے اپنے خیمے میں تشریف لے گئے اور صحابہ حیران بیٹھے ہوئے، سمجھ نہیں آتی، دل آمادہ نہیں ہو رہا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بھی دیکھا اور پھر ہم اتنا قریب آ کے احرام اتار کے واپس چلے جائیں. جیسے کوئی بندہ ہے متعجب نہیں ہوتا. صحابہ کی یہ حالت تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خیمے میں تشریف لے گئے تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ اس سفر میں آپ کے ساتھ تھی. آپ نے ان کو صورتحال بتائی کہ میں نے انہیں کہا ہے کہ قربانی کریں اور یہ ابھی تک بیٹھے ہیں سوچ رہے ہیں. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین نے بہت خوبصورت مشورہ دیا. انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، محبت ان کے دل میں اتنی ہے اور شوق اتنا ہے عمرہ کرنے کا کہ دل آمادہ نہیں ان کے ہو رہے. آپ باہر تشریف لے جائیے، اپنے جانور کو قربان کر کے احرام اتار دیجئے. جو آپ کریں گے میں جانتی ہوں یہ سب وہی کریں گے. چنانچہ 100% ٹھیک مشورہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے جانور قربان کیا، احرام اتارا
اور نبی علیہ السلام کو دیکھ کے صحابہ نے بھی وہی کام کیا. نبی علیہ السلام کی جو یہ بات مانی، سبحان اللہ، اس کے بدلے اللہ نے صحابہ کو مطاع بنا دیا. جزاء من جنس العمل. دل کے نہ چاہنے کے باوجود اللہ کے نبی کی بات مانی. نبی علیہ السلام نے فرمایا اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. تم جس کی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ. اللہ نے ان کو مقتدا بنا دیا. تو بھئی جو مطیع بنتا ہے نا، مطاع بعد میں وہی بنا کرتا ہے. جو خادم بنتا ہے بعد میں اسی کو اللہ مخدوم بناتے ہیں. تو عزیز کو لبا، آپ جس عمر کے حصے میں ہیں، آپ کے لیے سب سے اہم کام یہ ہے کہ اپنے بڑوں کی بات کو ماننے کی عادت ڈالیں. کئی دفعہ انسان عادت نہیں ہوتی، خواہ بہانے بناتا ہے، وقت ضائع کرتا ہے، آج کل کرتا رہتا ہے اور وقت گزر جاتا ہے. تو ماننے کی عادت کہ بس میں نے سننا ہے اور میں نے سن کر اس کے اوپر عمل کرنا ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ، قربانی کے موقع پہ لوگ قربانی کے جانور پالتے ہیں، دمبا پالتے ہیں، بکرا پالتے ہیں. تو اس کو شام کو نہلا کے گلیوں میں چلتے ہیں ذرا تاکہ ان کی واک ہو جائے. تو ہم نے دیکھا کہ وہ رسی ہاتھ میں نہیں باندھتے لیتے، آگے آگے چل رہے ہوتے ہیں اور وہ جانور ان کے پیچھے پیچھے. مالک چلتا ہے تو جانور بھی چلتا ہے، مالک کھڑا ہو جاتا ہے جانور بھی کھڑا ہو جاتا ہے، مالک ٹرن لیتا ہے جانور بھی ٹرن لیتا ہے. ہماری پنجابی زبان میں اس کو کہتے ہیں راکھواں لیلا. پالا ہوا ہے، مالک کی منشا کو پہچانتا ہے. تو سچی بات تو یہ کہ جو نوجوان اس جوانی کی عمر میں اپنے اساتذہ، اپنے مشائخ، بڑوں کے سامنے راکھواں لیلا بن کر رہے گا، آنے والے وقت میں اللہ اسی کو عزتوں سے نوازیں گے. نبی اسلام نے فرمایا اطاعت حسبی، طاعت میری عزت ہے، اللہ اس سے عزتیں دیتا ہے. تو تفوق میں عزت نہیں ہے بڑا بننا، غالب آنا، اونچا بننا، بلکہ جو بڑا بننا چاہے اس کا آسان اور بہترین نسخہ کہ وہ چھوٹا بن جائے. بڑے بننے کا آسان نسخہ کہ انسان کیا کرے، چھوٹا بن جائے. اللہ اس کو بڑا بنائے گے. وعدہ ہے اللہ رب العزت کا، من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا اللہ اس کو بلندی عطا کرے گا. اب جسے اللہ اٹھائے سوچو پھر اس کو کیا عزتیں ملیں گی. جس طرح اللہ تعالی نے ہمارے سامنے جانوروں کو مطیع کر دیا، اسی طرح اللہ تعالی نے امت کو نبی علیہ السلام کے سامنے مطیع بنا دیا. آج ہم جو کہتے ہیں جانور مانتے ہیں نا، دیکھو اونٹ کتنا بڑا ہوتا ہے اور اس کی نکیل آپ کسی بچے کے ہاتھ میں دے دیں، وہ بچے کے پیچھے چلنا شروع کر دے گا. حالانکہ بچے کا کیا معاملہ، اونٹ ایک لات مارے تو بچہ کیا بڑے کی جو ہے ہڈی توڑ کے رکھ دے، لیکن اونٹ ایسا نہیں کرتا. جس کے ہاتھ میں نکیل پکڑا تو اسی کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے. اس کی یہ صفت اللہ کو اتنی پسند آئی، فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. کیوں نہیں دیکھتے کہ ہم نے اونٹ کو کیسے پیدا کر دیا، نشانی ہے یہ میری. تو اسی طرح اپنے بڑوں کے سامنے رہے جس طرح کے ایک جانور اپنے آقا کے سامنے ہوتا ہے، مان کے چلے.
اور اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو کتنا مطیع بنا دیا. سب سے پہلے تو ان کی زبان ہی بند کر دی. اگر کبھی جانور بولتے ہوتے نا تو کبھی گدھا باتیں کر رہا ہوتا, کبھی گھوڑا کہہ رہا ہوتا, مالک صاحب کو کہہ رہا ہوتا کہ جناب آپ کو میری بھوک کا خیال کوئی نہیں, خود تو پراٹھے کھا رہے ہیں بیٹھے ہوئے گھر میں اور مجھے آپ نے خشک گھاس بھی نہیں ڈالی. جناب آپ نے مجھے رات کو سردی میں کھڑا رکھا, اندر کمرے میں باندھا ہی نہیں, خود تو بیوی کے ساتھ لحاف میں جا کے سوئے اور ہمارے لیے صحن کی سردی ہمیں اندر چھت کے نیچے ہی باندھ دیتے. اور اگر یہ بولتا کہ جناب کل میں بہت تھک گیا ہوں لہذا آج میں میڈیکل لیو پہ ہوں, تو ہمارا کیا بنتا؟ واہ میرے مولا, اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی زبان بندی کر دی کہ جو مالک کہے یہ اس کو مانے, آگے سے عذر کی میم میخ نکالنے کی گنجائش ہی نہ ہو. تو بھئی جیسے جانور اپنے مالک کے مطیع ہیں, ہم اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مطیع ہیں. پھر یہ کہنا جی کہ یہ ایسے کیوں ہے جی, وہ جی شریعت میں پردہ کیوں ہے, اس قسم کی باتیں انسان کے لیے گراوٹ کا سبب بنتی ہے. بس اتنا پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے, اب اس کے اوپر عمل کر لو. بے چون و چرا اس کو مان لو. گھوڑے کو دیکھو, مالک پالتا ہے کہ میں اس کے اوپر بیٹھ کر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اللہ کے راستے میں نکلوں گا. گھوڑا اس کا کتنا خیال کرتا ہے. مجاہد اگر گھوڑے پر بیٹھے اور ایڑی اس کو لگائے تو گھوڑا سامنے بھاگنا شروع کر دیتا ہے دشمن کی صفوں کی طرف. سامنے سے تیر آ رہے ہیں, نیزے آ رہے ہیں, مگر اس گھوڑے کے جسم پہ زخم لگ رہے ہیں, خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں, یہ واپس مڑ کے نہیں جاتا. اس کو پتہ ہے کہ میرے مالک نے مجھے پالا اسی وقت کے لیے تھا, اب میں اپنی جان اگر دے دوں گا مگر مالک کی میں اس اشارے کو پورا کر کے دکھاؤں. بھاگتا جاتے ہیں دشمن کی صفوں کے اندر گھس جاتا ہے. تو گھوڑے پہ بھی تو زخم آتے ہیں, وار ہوتے ہیں گھوڑے پر, سب کچھ برداشت کرتا ہے مگر مالک کی فرما برداری. تو گھوڑے کی یہ فرما برداری اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے گھوڑے کے سموں سے, قدموں سے جو مٹی اڑتی ہے, قرآن مجید میں اس مٹی کی بھی قسمیں کھائیں. فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. تو بھئی یہ فرما برداری اللہ کو بہت پسند ہے. تو آپ بھی دل میں یہ نیت کر لیجئے کہ ہم اپنے بڑوں کی باتیں مانیں گے. کیوں جی؟ اپنے بڑوں کی باتیں مانیں گے. اب ناظم صاحب کہتے ہیں کہ بھئی کسی کی چیز بغیر اجازت استعمال نہ کرو, تو مانتے ہیں؟ مانیں گے تو اس میں ہمیں اللہ عزت عطا فرمائے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سنت پر عمل کرنا ہے, اپنے بڑوں کی بات ماننی ہے. اس ماننے میں اللہ نے ہماری عزت رکھ دی ہے. ماننے میں اللہ نے ہمارے لیے عزت رکھ دی ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا نظر بر قدم, نظر بر قدم. کیا مطلب؟ لوگ عام مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ جی چلتے ہوئے قدم پہ نظر رکھے. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک ٹھیک معنی ہے, لیکن مشائخ کا اصل مقصد یہ تھا نظر بر قدم کہ یہ سالک اپنی زندگی گزارنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر نظر رکھے.
جیسے محبوب چلے ویسا ہی چلے، جو کام کیا ویسا ہی کرے، نبی علیہ السلام کے قدموں پر نظر رکھے۔ اس موقع پہ نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ اس کو کہتے ہیں حال کے امر کو پہچاننا، کہ اس موقع پر شریعت کا کیا حکم ہے، بس میں نے اس پر عمل کرنا ہے۔ اطاعت کی معراج یہ ہے کہ مکروہات شرعیہ مکروہات طبعیہ بن جائے، جن چیزوں سے شریعت نے کراہت کا حکم دیا طبیعت بھی ان سے کراہت بن جائے۔ ایسے بندے کو اللہ کے ہاں عزتیں ملتی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بنتا ہے۔ وہی سمجھا جائے گا شیدائے جمال مصطفیٰ، وہی سمجھا جائے گا شیدائے جمال مصطفیٰ، جس کا قال قال مصطفیٰ ہو حال حال مصطفیٰ۔ کلام کرے تو وہ بھی نبی علیہ السلام کے حکم، عمل کرے تو نبی علیہ السلام کے حکم۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اطاعت کی سعادت عطا فرما دے۔ صحابہ کرام کو یہ سعادت ملی، پھر دیکھو اللہ نے ان کو کیا عزتیں دی۔ خدا شاہد یہ ان کے فیض صحبت کا نتیجہ تھا، شہنشاہ گر پڑے قدموں میں جب ان کے غلام۔ نبی علیہ السلام کے غلام آتے تھے، وقت کے بادشاہ ان کے قدموں میں پڑ جاتے تھے۔ ایسی عزتوں سے اللہ نے ان کا نوازا۔ چڑھتے سورج سے تاج مانگا، سمندروں سے خراج مانگا، یوں اللہ نے ان کو عزتوں سے نوازا تھا۔ تو اسی عزیز طلباء ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی عزت کس میں محسوس کریں؟ ماننے میں۔ یہ ماننا عیب نہیں ہے، ماننا ذلت نہیں ہے، بلکہ ماننا عزت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ عزت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد